صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ زبان سے کچھ ایسے الفاظ، ایسی باتیں نکلوا دے جو ہم تمام کے لیے خیر کا باعث ہو، اور اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو امت مسلمہ کے لیے چن لیا ہے، اپنے نبی کی امت کے لیے چن لیا. اصطفیناہم، ہم نے ان کو چنا ہے اللہ کے نبی کی امت کے لیے. یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے. ہم جیسے آپس میں تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ ہینول ہیرا اس انداز میں قیمتی تھا، اور دوسرے جو قارون کے خزانے جس انداز میں قیمتی تھے، جیسے ہماری زبانوں پہ ظاہری تذکرے جو آتے ہیں. اللہ کی قسم، ہمارے ایمان کی قدر، ہمارے ایمان کی جو منزلت ہے، وہ ان تمام ہیرے اس کے سامنے ہیج کوئی معنی نہیں رکھتے. اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے کے، بغیر سوچے کے، بغیر سمجھے کہ اللہ نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، اپنے نبی کی امت کے لیے چنا ہے، اور اعلان کر دیا ہے کہ دیکھو نبی کی امت میں ڈال رہا ہوں اچھے اعمال کی توفیق. مانگ کے آنا، کر کے آنا، اچھے اعمال زندگی کے اندر گزار کے آنا، تو کامیابی تمہارا مقدر بنے گی. وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چھچوڑنے کے لیے، اپنے بندوں کو اپنی طرف لانے کے لیے، اپنے بندوں کو اپنا دیوانہ بنانے کے لیے، اپنا برگزیدہ بندہ بنانے کے لیے، اپنا اللہ والا بندہ بنانے کے لیے، اپنا محبوب بندہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی امتوں کے اوپر، نبیوں کی امتوں کے اوپر رمضان بھیجتے رہے، تاکہ انسان اپنے اعمال، وہ اعمال جو 11 مہینے جو کرتے آیا ہے، اس کے اندر ہر قسم کا گناہ تھا، ہر تمام چیزوں کو چھوڑ کر اس رمضان کے مہینے کے اندر ہم سنتے ہیں کہ اکثر ہمارے محلے کی باتوں میں تذکرے ہوتے ہیں کہ فلاں شخص شرابی ہے، لیکن سال میں صرف 1 مہینہ شراب چھوڑ دیتا ہے، چاند دیکھ کر چھوڑتا ہے، پھر چاند دیکھ کر شروع کر دیتا ہے. ہم نے بہت سو سے سنا ہے ایسی باتیں، ایسی حرکتیں ہم نے دیکھی بھی ہے اپنی آنکھوں سے، کہ رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنا برگزیدہ بنانا چاہتا ہے. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. ہم بہت مبارکبادی کے لائق ہیں کہ اللہ نے ہاتھ پیر سلامت رکھے، جسم سلامت رکھا، عافیت کی زندگی نصیب فرمائی، اور رمضان بھی نصیب فرمایا. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. ہم اس کی لامتناہی ہمارے اوپر نعمت ہے، ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے. قرآن نے صاف اعلان کر دیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، تم سمندر ختم ہو سکتے ہیں، دریا، جتنے جنگلوں کے درخت ہیں تمام کو قلم بنا دیا جائے، سمندر کو سیاہی بنا دی جائے، تمام سے میری نعمتیں لکھتی جائے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، سمندر ختم ہو جائیں گے، درخت ختم ہو جائیں گے، قلم ختم ہو جائیں گے، لیکن میری نعمتیں تمہارے اوپر سے ختم نہیں ہوں گی. یہ اللہ کا بڑا خاص کرم ہوا اس امت کے اوپر، پچھلی امتوں کے اوپر کہ قرآن نے اعلان کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے تھے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم اس گمان میں نہیں رہنا، تم گھبرانا نہیں کہ تم صرف تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے تھے، پچھلی امتوں کے اوپر بھی روزے فرض تھے، ان کے انداز میں فرض تھے. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ اچھا معاملہ فرمایا، ہمارے اعمال کو چھپایا، ہماری حرکتوں کو چھپایا، ہمارے اعمال کو اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں ظاہر کرے. تو یہ رحمتوں کا عشرہ شروع ہو گیا. بڑے مبارکبادیاں ہیں وہ نوجوان، وہ بزرگ حضرات، وہ ہستیاں، وہ مائیں، وہ بیٹیاں، وہ بہنیں بہت مبارکبادی کے لائق ہیں جو اس رحمت کے عشرے کو اپنے دامن میں سمیٹنے کا سامان مہیا کرتے ہیں، جن کی زندگی کے اندر تراویح ہیں، جن کی زندگی کے اندر قرآن ہے، جن کی زندگی کے اندر صلاۃ ہے، جن کی زندگی کے اندر ذکر و اذکار ہے، وہ ان کے لیے فوزاً عظیمہ، بڑی کامیابی اللہ نے رکھی ہے. الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ ارشاد فرماتے ہیں روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کا بدلہ دینے تو نہیں، اس کا بدلہ میں خود اپنے بندے کو مل جاتا ہوں. کتنی اچھا
تعجب بات ہے کہ ہم کو زکات کا بدلہ نیکی کے انداز میں، صدقے کا بدلہ جنت کے انداز میں ملا ہے، نیکیوں کا بدلہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے دیدار اللہ خود مل جاتے ہیں۔ وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، میں اپنے بندے کو روزے دار کو اس کے روزے کے بدلے میں مل جاتا ہوں۔ تو رحمتوں کا عشرہ اللہ نے دیا ہے، ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ اس عشرے کو بیکار نہ جانے دیں، بیکار لفاظیوں میں گزار دی، بیکار سونے میں گزار دیا۔ اکثر گزشتہ بھی میں نے کہا ہے کہ امت مسلمہ کا نوجوان اس بات کا عادی ہو گیا ہے ان حرکتوں کا کہ وہ ظہر کی نماز کو آنکھیں کھول رہا ہے، ظہر کی نماز کے وقت اس کی آنکھیں کھل رہی ہیں، بعض دفعہ نماز بھی چھوٹ جا رہی ہے، دوڑے جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، پھر آیا پھر سو گیا یا اپنے کاموں کے اندر لگ گیا۔ ایسی روزی اللہ حشر کے میدان میں ہمارے منہ پہ مار دیا خدا۔ اگر ہماری اتنی بابرکت مہینہ ملنے کے بعد بھی اگر ہماری عادات ایسے رہے، ہماری حرکتیں ایسے رہی کہ جو اس نے رکھا قرآن ہماری گود میں نہیں آیا، زندگی کے اندر قرآن نہیں آیا، زندگی کے اندر ذکر نہیں آیا، رحمت کے عشرے کو لوٹنے کا انداز ہمارے پاس نہیں آیا، اللہ کی رحمتیں لامتناہی امت کے اوپر اڑی ہوئی ہے، اللہ اپنی رحمت کی چادر ڈالا ہوا ہے اور اعلان کر رہا ہے، آؤ میرے بندو آؤ، 11 مہینے کھا لیے نا، میں نے کچھ نہیں بولا، 11 مہینے عیش و عشرت کی زندگی گزار لی، میں نے کچھ نہیں کہا، 11 مہینے اپنی منمانی زندگی گزار لی، میں نے کچھ نہیں کہا، 11 مہینے تم نے اپنی جو سوچ کی زندگی تھی وہ تم نے گزار لی، میں نے کچھ نہیں کہا۔ 1 مہینہ بھیج رہا ہوں جس کے اوپر رحمتیں میری عام ہوگی، مغفرتیں عام ہوگی، تو جب سے خلاصی کے پرچے عام ہوں گے۔ میری امت آؤ، میرے بندو آؤ، ما غرک بربک الکریم، اگر کوئی اور ہے تمہارے روزوں کو قبول کرنے والا، اگر کوئی اور ہے تمہاری نمازوں کو قبول کرنے والا، اگر کوئی اور ہے تمہاری تلاوت کو قبول کرنے والا، تو تم جا سکتے ہو، لیکن تمہیں معلوم ہے میرے علاوہ تمہیں کوئی نظر نہیں آئے گا، حد نگاہ تک تمہیں کوئی نظر نہیں آئے گا، لہذا میری طرف آؤ۔ ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ، اعلان ہے اللہ کا کہ اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف دوڑو۔ اللہ باہیں پھیلا کر تمہارے انتظار کے اندر ہے کہ میرا بندہ کب آئے گا، میرا بندہ کب آئے گا میری طرف، میں کب اس کی دعاؤں کو مستجاب الدعوات کر دوں، میں کب اس کی دعاؤں کو قبول کروں۔ اللہ کی قسم میں دوستو، ہمارے پاس وہ لذتیں نہیں، ہمارے پاس وہ انداز نہیں، ہمارے پاس وہ شوق نہیں، ہمارے پاس وہ طرف نہیں، ہمارے پاس وہ جذبے باقی نہیں رہے۔ تو افطار کے موقع پہ جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ کی قسم آپ کو نہیں معلوم، فرشتے اس کی دعاؤں کو گھیر لیتے، اس کی دعاؤں کو لپٹ لیتے ہیں، اللہ مستجاب الدعوات کرتے ہیں اس کی دعاؤں کو، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ اللہ کی رحمتیں کس انداز میں بندے کو سمیٹتی ہیں افطار کے موقع کے اوپر۔ بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ میری گناہوں کو معاف کر دے، اللہ مجھے جنت کا وارث بنا دے، اللہ میرے دنیا کے حالات خراب ہے، اللہ اس کو سنوار دے، جو بھی جائز دعا وہ کرتے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قبولیت کے درجے دیتے رہتے ہیں۔ دعا کرنے والے کے اوپر ہے، اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے نا، اگر تمہارے پاس دعا کرنے کے الفاظ نہیں ہے، اگر تمہارے پاس جملے نہیں ملتے تمہیں اللہ کے سامنے دعا کرنے کے، تو تم اتنا کر لیا کرو کہ افطار سے 10-15 منٹ پہلے اللہ کے سامنے صرف اپنا دامن پھیلا لو، ہاتھ پھیلا کے رونے والا چہرہ بنا، تو اللہ تمہارے اس ہاتھ کو لاز رکھ لے گا، اللہ تمہارے اس چہرے کی لاز رکھ لے گا۔ اللہ فرشتوں سے کہے گا، اس کے سامنے ٹھنڈے پانی کے مشروبات تھے، لیکن یہ روزہ ہونے کی وجہ سے ان مشروبات کو بالائے طاق رکھ دیا، اس کے سامنے اچھی چیزیں تھی، تلخی کی وجہ سے، گرمی کے روزوں کی وجہ سے اس کی زبان باہر آ رہی تھی، وہ آسمان کی طرف دیکھتا اور زبان حال سے کہتا، اللہ میں روزے کی نیت کی ہے، اللہ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ میں روزے رہوں گا، اللہ آپ کی عزت و کبریائی کی قسم، جبروت کی قسم، اللہ میں ایک گھٹ پانی، میں وضو کا بھی پانی کلی کرتے وقت حلق سے نیچے جانے نہیں دوں گا، اللہ میری دعاؤں کو مستجاب الدعوات کر دے گا۔ بندے کی جذبات کی اللہ لاز رکھ لیتے، اللہ کی رحمتیں متنائی لا متنائی اپنے بندے کے اوپر اترتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ وہ افطار کے موقع میں جو دعا کرتا ہے اللہ قبولیت کا درجہ دیتا ہے۔ لیکن ہمارے پاس کیا ہے، اکثر نوجوان غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، غفلت کے اندر اپنے آپ کو اتنے
روزے رکھے ہوئے کہ افطار کے موقع پر اپنے آپ کو 2 منٹ پہلے لا کے بٹھاتے ہیں دسترخوان پہ اور اس انداز سے بیٹھتے ہیں کہ ابھی سحر کے انتظار میں ہوتے ہیں. دعائیں مانگنے کا وقت ہے، رونے کا وقت تھا، گڑگڑانے کا وقت تھا، اللہ کے سامنے آوازاری کرنے کا وقت تھا. ہم نے 5-6 دن ایسے ہی غفلت میں گزار دیے. مانگو میرے دوستو، اللہ سے مانگو، وہی دینے والا، وہی ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا، وہی ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والا، وہی ہماری دعاؤں کو قبولیت کا درجہ دینے والا، وہی ہماری مشکلوں کو مشکل کشا وہی ہے، ہمارے درد کا مداوا وہی ہے. لیکن ہم نے تصور کر لیا ہے کہ ہم منمانی زندگی گزاریں گے، رب چاہ کی زندگی نہیں گزاریں گے. اللہ فرماتے ہیں دیکھ دنیا دار اسباب ہے، دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہاں پہ میں نے تجھے امتحان کے لیے بھیجا ہے، میری مان کے چلے گا. اللہ حشر کے میدان میں جو جنتی حضرات ہیں، اللہ ہم تمام کو جس انداز میں ہم یہاں اکٹھا ہوئے، اللہ ہم تمام کو جنت میں بھی ایسے اکٹھا کر دے. اللہ جنت میں کہے گا تو دنیا کے اندر میری مرضی کی زندگی گزار کے آیا ہے، آج تیری مرضی کی زندگی تجھے میں یہاں دوں گا. اللہ کے نبی نے کہا نا لا عیش الا عیش الاخرہ، عائشہ عیش کی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. وہ بھی کوئی زندگی ہے کہ دنیا کے اندر مست مگن ہو کے چلے گئے، لیکن آخرت میں ہمارے پلے کچھ نہیں پڑا. دنیا میں ٹھنڈی ہوائیں نصیب ہوئی، لیکن کفن کے اندر ہمیں آرام ہی نہیں مل سکتا. اللہ فرمائیں گے زندگی کے 50 بہاریں دی تھی، 70 بہاریں دی تھی، 70 رمضان دیے تھے، میں تیرے توبہ کے انتظار میں تھا میرے بندے. میرے رحمت کی چادریں پوری دنیا کی امت مسلمہ کے اوپر بچھی ہوئی تھی، تو غفلت کی نیند کے اندر سویا ہوا تھا، خواب خرگوش پہ پڑا ہوا تھا. کاش تو ہاتھ اٹھاتا، آج تو جہنم کا پروانہ نہیں ملتا. ہمارے لیے اللہ فرماتے انی اللہ فاعبدونی، میں اللہ ہوں، میری عبادت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. اللہ نے جب پوری دنیا کے لوگوں کو جمع کیا، اللہ نے اعلان کیا لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، اللہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ ہمارے رب ہیں. لیکن دنیا میں آگے تو بھول گئے، دفتروں میں لگ گئے، تجارتوں میں لگ گئے، اس کو بھول کے زندگی گزارنے لگے. اللہ پھر بھی موقع پہ موقع دے رہا تھا. رمضان دیا، رحمتیں دی، دوسرا عشرہ دیا، مغفرتیں دی، تیسرا عشرہ دیا، جہنم کے دروازے بند کر دیے. اعلان کر دیا فرشتوں میں میرے بندے دعا کریں گے، قبول کرنا میرا کام ہے، دعاؤں پہ آمین کہنا تمہارا کام ہے. موقع پہ موقع، موقع پہ موقع، موقع پہ موقع اللہ دے کے جا رہا تھا. اس کے بعد بھی اگر ہم جنت والے نہ بنے، اس کے بعد بھی نبی کی زندگی گزارنے والے نہ بنے، اس کے بعد بھی سچا پکا امتی نہیں بن سکے، تو ہمارے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے. رمضان یہ بتا رہا ہے اور یہ بتا کے چلا جاتا ہے کہ اگر تم ٹھان لو اللہ کی عبادت کرنے پہ آ جاؤ، if you can do it. اگر تم چاہو، تم ٹھان لو تو تم کر سکتے ہو. رمضان مثال ہے، بندہ روزہ رہتا ہے، سامنے نعمتیں، سامنے پھل، سامنے میوے، دسترخوان سجا ہوا ہے، لیکن 5 منٹ پہلے بھی اس کی زبان لڑکھڑا رہی ہے، ٹھنڈے پانی کا بوتل سامنے ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے رک گیا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہی اطاعت، یہی تابعداری، یہی سنت تم 11 مہینے کی زندگی کے اندر گزار کے آؤ، پھر اپنے ہاتھ سے جنت کی چابی میرے سامنے لے دو. ہماری زندگی غفلت کے اندر ہے، ہم نے فارمیلٹی کی زندگی گزاری. رمضان آیا، روزے رکھنے ہیں، گزر جانے ہیں. عید آئی، رکھیے گزار کے چلے گئے، بس اس کے بعد بھی 11 مہینے پھر غفلتوں کی زندگی گزار دی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل کیا تھا. اما عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی بستر کی طرف بھی نہیں جاتے، صحابہ کو بھی تلقین دیتے، صحابہ ہزاروں قطار روتے. کوئی ہے آج نوجوانوں میں رونے والا اللہ کے سامنے؟ اللہ کو نوجوانوں کی عبادت بڑی زیادہ پسند ہے. اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں جب کوئی نوجوان مصلی پہ ٹھہر کر اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اس کے سامنے 2022 کا نوجوان ہے،
گئے، لیکن پھر بھی یہ میرے ڈر سے، میرے خوف سے آ کر مصلی پہ ٹھہر گیا ہے، اس کی عبادتیں قبول، اس کی دنیا ثواب دی جاتی ہے، آخرت ثواب دی جاتی ہے، اس کو اللہ اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ اللہ کے مقرب بندے بننا سیکھو، بننے کی کوشش کرو۔ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کا مقرب بن جائے، دنیا ہمیں واہ واہ کرے، دنیا ہمیں سلام ٹھوکے، دنیا ہمیں اچھے پروٹوکول دے۔ اللہ کی قسم، امیر اور غریب کی قبر ایک جیسی ہوتی ہے، ساتھ میں کچھ لے کر نہیں جاؤ گے تم سوائے نیک اعمال کے۔ والباقیات الصالحات المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہے، ڈیکوریشن ہے، باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں۔ نیک اعمال کرو گے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کفن میں بہت سکون محسوس کرو گے تم اپنے۔ لوگ موت سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ موت آ جائے گی تو کیا ہوگا۔ اللہ کی قسم، اللہ کے نیک بندے جب موت آتی ہے تو استقبال میں رہتے ہیں کہ میں کب اللہ کا دیدار کرنے جاؤں گا۔ اپنے آپ کو اس انداز میں تیار کرو، جب بھی بلاوا آئے تم مستعد ہو، تم تیار ہو جاؤ۔ میں تو کب کا انتظار میں تھا اللہ کے دیدار کے لیے، میں حشر کے میدان کی تیاری کر رہا تھا، میں تو کب سے انتظار میں تھا، آؤ میرے روح قبض کر لو۔ مرنے کے قریب ہے، باپ کا ہاتھ پکڑ کے تڑپ رہے ہیں، باپ کا بیٹا اولاد کو نصیحت کر رہا ہے کہ دیکھو میرے جانے کے بعد تم لڑنا نہیں، تم یہ نہیں کرنا، تم وہ نہیں کرنا، اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے، اپنی آخرت کی فکر کرو۔ اس فکروں کے لیے اللہ نے اس رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے۔ ایک پہلا عشر رحمتوں کا ہے، رحمتوں کے عشرے کو لوٹنے کی اللہ آپ کی رحمتیں ہمارے اوپر، پوری امت مسلمہ کے اوپر اللہ آپ کی بھرپور نعمتیں نازل فرما۔ یہ دعا کرتے رہیے آپ۔ اللہ اپنے بندوں کے قدردان ہیں، دعاؤں کے قدردان ہیں، اللہ اپنے بندوں کی قدر کر لیتے ہیں۔ میرے واقعہ تذکرہ کیا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب بارش نہیں ہو رہی تھی، موسیٰ تمام اپنی امت کے لوگوں کو لے کر نکلے، اپنی صحابہ کو لے کر نکلے، ایک میدان میں جمع ہوئے، ایک ٹیلے پہ ٹھہر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ موسیٰ کلیم اللہ تھے، موسیٰ غیرت کی بات کرنے والے نبی تھے۔ موسیٰ نے دعا کی، تمام ان کے حوالین صحابہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا پہ آمین کی۔ اللہ، چرند پریشان ہے، جانور پریشان ہے، زمین پیاسی ہے، آسمان پیاسا ہے، درخت پیاسے ہیں، اللہ انسانوں کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہے۔ اللہ اپنا مینہ برسا دے، اللہ اپنی رحمتیں برسا دے، اللہ بارش برسا دے۔ دھوپ کا عالم یہ تھا کہ اور دھوپ تیز ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، تمام امت موسیٰ کو دیکھنے لگی۔ اللہ، موسیٰ علیہ السلام اپنے اللہ سے پوچھ، ہماری دعا کرنے والا تو، ہم صحابہ آمین کہنے والے، دھوپ اور کیوں تیز ہو گئی؟ اللہ کی طرف سے اعلان آیا، کیا قدردان اللہ ہے۔ اللہ کی قسم، تم کبھی قرآن پڑھ کے دیکھو، اللہ کبھی کتنی تسلیاں دیتا ہے اپنے بندوں کی، کیا تسلیاں ہیں، کس انداز میں بلاتا ہے، کس انداز میں دھبکتا ہے تسلیاں دے کر۔ کوئی نہ محبت نہیں کر سکتی، کوئی باپ اتنا تعلق نہیں پا سکتا جو اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ محبت والا معاملہ کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، تم شراب پی رہے ہو، اللہ ایمان والا کہہ کے پکار رہا ہے۔ تم زنا کر رہے ہو، اللہ ایمان والا کہہ کے بلا رہا ہے۔ تم سود کھا رہے ہو، اللہ ایمان والا کہہ کے بلا رہا ہے۔ تم حرام خوری کے بازار گرم کر رہے ہو، اللہ میرے ایمان والے بندو، میرے ایمان والے بندو، کوئی ہے؟ کہاں سے لاؤ گے اتنا کریم رب؟ اللہ، میں دعا کیا ہوں، میری امت نے امین کہی ہے، اللہ دھوپ کیوں اور تیز ہو گئی؟ اللہ نے اعلان کیا، موسیٰ تیرے ان دعا مانگنے والوں میں میرا ایک نافرمان بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی وجہ سے میں نے اپنی رحمت کو روک لی ہے، یعنی اس بندے کو تو اس مجمع سے ہٹا، پھر اپنی بارش برساؤں گا، پھر اپنا مینہ برساؤں گا، پھر بارش کی جھرمٹ برساؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ٹیلے پہ چڑھ کے اعلان کیا، اے وہ اللہ کے نافرمان بندے، نافرمان بندے، اس مجمع سے نکل، تیری وجہ سے جانور پریشان ہیں، انسان پریشان ہیں، اللہ کی رحمتیں نہیں اترتی تیری وجہ سے۔ ارے اللہ کے نافرمان بندے، اللہ کے خلیص تر بندے، اللہ کے بدتمیز بندے،
نازل ہو جائے تمام مجمع پریشان ہے. کون بندہ ہوگا ہم میں سے اللہ کا نافرمان بندہ؟ جو بندہ نافرمان تھا اس کو معلوم تھا میں اللہ کا چور بندہ ہوں, نافرمان بندہ ہوں, میں کمینہ بندہ ہوں, میں گنہگار بندہ ہوں. اس نے کچھ نہیں کیا, وہی گردن جھکائی, اللہ کے سامنے آوازاری کی. کس انداز میں؟ شرمندگی کے انداز میں, در کے انداز میں. کیا انداز میں؟ نکلوں گا مجمع سے, لوگ دیکھیں گے بے عزتی ہوگی, لوگ دیکھیں گے شرم ہوگی, لوگ دیکھیں گے تھو ہوگی, لوگوں کے سامنے میری بدنامی ہوگی. اس بدنامی کے ڈر سے وہ وہیں بیٹھے بیٹھے توبہ کرتا ہے, تو آنسو بہاتا ہے, اللہ تیری عزت کی قسم میں وہ گنہگار بندہ ہوں. ابھی دل کے اندر دعا ہو رہی ہے, توبہ ہو رہی ہے, اللہ مجھے معاف فرما, اللہ مجھے مجمع سے نکلنے پہ مجبور نہ فرما, اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے, اللہ معاف فرما دے. ابھی گردن نیچے ہے, آنسو دل کے اندر گر رہے ہیں, بس اتنا کہہ رہا ہے. کالے بادل آنا شروع ہو گئے, ریم جھیم برسنا شروع ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام تعجب میں, صحابہ تعجب میں موسیٰ کے. موسیٰ نے آسمان کی طرف دیکھا, اللہ عجب معاملہ ہوا, نکلا تو کوئی بھی نہیں مجمع سے. آپ نے برسات برسا دی, معاملہ سمجھ میں نہیں آیا. کتنا پیارا جملہ تھا اللہ کا. اللہ نے کہا موسیٰ جس کی وجہ سے روک لیا تھا نا, اسی کے طفیل برسا دیا. سبحان اللہ, اسی کی طفیل برسا دیا. کہیں سے لاؤ گے ایسا قدردان رب؟ کوئی انسان چوری کر لے شہر سے فرار ہو جاتا ہے, اہلکار پولیس والے ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں کہ چھپتا چھپاتا پھرتا ہے. نہیں, اللہ کے گنہگار اگر کوئی بندہ ہے, اللہ فرماتے ہیں میرے پاس آ, میں وہ ہوں جہاں ذلت نہیں سوال کے بعد سوال کرے گا عطا کر دیا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں جس کی وجہ سے روکا ہوا تھا میں نے اسی کی وجہ سے برسا دی. موسیٰ علیہ السلام نے عجیب سوال کر دیا, اللہ آپ کا بڑا کرم ہے, آپ ارحم الراحمین ذات ہے, اللہ آپ سے گزارش کر سکتا ہوں. کہا کہ کیا ہے موسیٰ؟ اللہ آپ کا اتنے سالوں کا نافرمان بندہ, 70-80 سال کا نافرمان بندہ, سالوں کا نافرمان بندہ کون ہے اللہ؟ میں ایک نظر دیکھنا چاہ رہا ہوں اس کو. اللہ نے کہا موسیٰ نافرمانی کرتا رہا, نہیں بتایا, شراب پیتا رہا, نہیں بتایا, زنا کرتا رہا, نہیں بتایا, نافرمانی ہوتی رہی, نہیں بتایا. موسیٰ اب توبہ کر لیا ہے, اب تو بالکل نہیں بتاؤں گا کہ کون بندہ ہے. بندہ جانے میں جانوں. اتنا قدردان اللہ, اتنا رحم کرنے والا اللہ ملا ہے ہم کو. ہمارے اوپر کی ذمہ داری ہے کہ اس کی لاج رکھیں, اللہ کے سامنے دامن پھیلائے. آج امت مسلمہ کا بیڑا اسی معاملے میں طرف ہو گیا کہ اوروں کے سامنے رونے کے لیے تو تیار ہے, اوروں کے سامنے معاملہ کرنے تیار ہے, اوروں کے سامنے دامن پھیلے تیار ہے, اوروں کے سامنے جا کے چڑھانے کے لیے تیار ہے. لیکن آج امت مسلمہ کے نوجوان اللہ کے سامنے دامن پھیلا کر سجدے میں سر رکھ کر اس رب العالمین کے سامنے رونے کے لیے تیار نہیں ہے, تو آنسو بہانے تیار نہیں ہے. اللہ کی قسم آنسو بہاؤ, تم اپنی دعاؤں کو قبول ہوتا ہوا دیکھو گے, دلوں میں سکون محسوس کرو گے, اللہ کا قرب محسوس کرو گے. علماء کرام نے لکھا ہے نا کتابوں میں کہ جس کو تہجد کی توفیق مل گئی, سمجھ جانا کہ اللہ کو اس سے محبت ہو گئی ہے, وہ اللہ سے محبت کرنے والا بندہ بن گیا اور اللہ اس سے محبت کرنے والا بندہ بن گیا. محبت کرنا سیکھو, اللہ بھی مانگ عطا کر رہا ہے. آپ اپنا فریج کھول لو, نعمتیں بھری پڑی ہے تمہارے گھروں کے اندر, اس کے بعد بھی ناشکریاں, اس کے بعد بھی نافرمانیاں, اس کے بعد بھی روگردانیاں. اللہ کو غصہ نہیں آئے گا. اللہ فرماتے 1 مہینہ دے رہا ہوں, توبہ کر کے آ جانا. میں تمہیں جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا, میں میرے محبوب کے سامنے تمہیں جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا. تم اچھے اعمال کر کے آنا, اچھے افعال کر کے آنا, قرآن پڑھ کے آنا. اللہ کی قسم صحابہ کے سامنے کبھی جہنم کے تذکرے ہوتے, صحابہ دھاڑے مار کے روتے, کبھی جنت کے تذکرے ہوتے, صحابہ کے چہرے خوش ہو جاتے. جس کی زندگی کے اندر آخرت نظر میں ہو, اس کی زندگی گزارنے کے ڈھنگ الگ ہوا کرتے.
جنت کو چاہنے والا، جنت کا شوق رکھنے والا، جہنم کا خوف رکھنے والا، اس کے چہرے پہ کبھی ہنسی نہیں آتی۔ اپنے آپ کے اندر مستعد ہو جاؤ نوجوانوں، خاص کر تم سے کہتا ہوں کہ اپنے آپ کے اندر مستعد ہو کر تہجد کا پابندی کرو، تہجد کی پابندی، تراویحوں کی پابندی کرو، قرآن کھول کے پڑھا کرو۔ بس تراویح میں قرآن پڑھ لی، تابدان میں قرآن ویسی ہے، رو رہی ہے، سسک رہی ہے اور لعنت بھیج رہی تمہارے اوپر۔ ارے نوجوان کھول کے پڑھ، تیری عزتیں، تیرے عروج، تیرا زوال سب کچھ اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ کھول کے کبھی پڑھ لیتا، پڑھنے آتا تو پڑھیں گے نا۔ امام کے پیچھے ڈر گئے، بس رکوع سجدہ کر لیا، امام نے دعا کر دی، بس آمین کہہ دی، باہر نکل گئے اور یہ معاملہ کر دیا کہ میرے 2 قرآن ختم ہو گئے، 1 قرآن ختم ہو گئی۔ جب قرآن سامنے کھولا تو سورہ فاتحہ بھی دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا۔ عمر ساری تو کٹی، عشق بتا میں مومن، آخری وقت کا خاک مسلمان ہو گیا۔ اللہ کا رمضان دیا ہے، رحمتوں کا اعلان کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر طرف اللہ کی رحمتیں برس رہی ہے، برس رہی ہے۔ لوٹنے والا آئے چاہیے، لوٹ سیل اللہ نے لگا دیا ہے، لوٹ سیل۔ آج تم ایک نیکی کرو گے، ایک سجدہ کرو گے، تراویح کے ایک سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی ہے، تم زندگی کے اندر کبھی نہیں کر سکتے۔ اس کے علماء کرام نے لکھا نا کہ تم ایک روزہ اگر کوئی انسان چھوڑ دے رمضان کا، قیامت تک پھر روزے رہ لے، وہ اس ایک روزے کے ساتھ وہ نہیں پہنچ سکتا۔ دھوپ زیادہ ہے، ورک لوڈ زیادہ ہے، میں روزے نہیں رہ سکتا، مجھے بھوک برداشت نہیں ہوتی، پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ نبی کی زندگی کھول کے پڑھ لو، جس نے ہمارے لیے اچھی چیزیں مانگ کر خود کے لیے پھٹے پرانے کپڑے لباس پہن کر چلے گئے۔ دعائیں دو اس مدینے والے کو، امت کے لیے دعا، امت کے لیے دعا، امت کے لیے دعا۔ کہاں سے لاؤ گے اللہ کی ایسی رحمتیں؟ کہاں سے لاؤ گے ایسا چاہنے والا نبی؟ کہاں سے لاؤ گے؟ آفتیں مصیبتیں ایسی نہیں آتی امت کے اوپر۔ کبھی کھولو نبی کی تاریخ کو، ہمیں ہر ناچنے والی کی تاریخ معلوم ہے، ہر ناچنے والیوں کی تاریخ معلوم ہے، نہیں معلوم تو اپنے نبی کی محبوب کبریاء کی تاریخ نہیں معلوم۔ خطیب نے یہ بیان کر دیا، سن لیا، خود سے کبھی کھول کے پڑھو نبی کی زندگی رمضان میں کیسے گزرا کرتی۔ نبی کو کوئی ضرورت تھی؟ مقام قوسین او ادنیٰ دلوا جس کو مقام ملا ہو، مقام محمود جس کو ملا ہو، اس کو ضرورت تھی رونے کے رمضان کے اندر، اس کو ضرورت تھی گڑگڑانے کے رمضان کے اندر؟ کیوں رویا نبی ہمارا؟ ہم جیسے کمینوں کے لیے اللہ کے نبی رو کر گئے، میری امت، میری امت، میری امت، زبان بھی جملے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بارش کے لیے دعائیں مانگی، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے گھر میں، تیز بارش شروع ہو گئی، اللہ کے نبی اپنی چادر پکڑے اور مسجد نبی میں جا کر سجدے میں گر گئے۔ اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الارکام والارحام والزراب والاودیۃ ومنابت الشجر۔ اللہ اس تیز بارش کو میری امت پہ برسا۔ اتنی محبت اپنی امت سے، اتنا تعلق اپنی امت سے کوئی ہے؟ آج ہمارے گھروں میں تیز بارش ہو جائے، کھڑکیاں بند ہو جاتی ہیں، دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ نبی دوڑ کے مسجد میں چلے گئے، سجدے میں سر رکھ دیا، اللہ اس تیز بارش کو میری امت پہ نہ برسانا۔ کہاں سے لاؤ گے اتنی محبت کرنے والا نبی؟ اس کی خلاف ورزی، اس کے ساتھ غداری، اس کے ساتھ بے وفائی، اس کے ساتھ نافرمانی، اسی کے ساتھ بے وفائی کر کے زندگی گزارے اور یہ تصور کر رہے ہو کہ نبی کی شفاعت، نبی کا دامن پکڑ کے جنت میں جائیں گے۔ زبان پہ گالیاں، زبان پہ جھوٹ، زندگی میں جھوٹ، زندگی میں سود، زندگی میں حرام خوریاں، اس کے بعد یہ تصور ہمارا کہ ہمیں نبی شفاعت کریں گے۔ کھول کے پڑھو تاریخ نبی کی، نبی نے کس انداز میں امت کی تربیت فرمائی ہے۔ کوشش کرو بھائی، یہ گھڑیاں بار بار نہیں آتی۔ جن کو معلوم ہے
جو بڑے اکابرین ہیں، جو اللہ والے حضرات ہیں، ان کو معلوم ہے گھڑیوں کی قدر معلوم ہے. ہم جیسے کم وقتوں کو قدر سمجھتے نہیں آ اس رمضان کی. زبان پہ ہمیشہ نوجوانوں سے کہتا ہوں اپنا کام ہے کرتے رہو، زبان پہ ہمیشہ استغفار رکھو، زبان پہ ہمیشہ درود شریف رکھو، زبان ہمیشہ رفع اللسان رکھو، ذکر کے ساتھ تر رکھو. پتہ ہے تمہاری دعا کب اللہ تعالیٰ قبولیت کے درجے کو نوازتے. زبان پہ ہمیشہ استغفار، زبان پہ ہمیشہ درود بھیجتے رہا کرو. بڑی قربانیاں ہیں نبی کی ہمارے اوپر. 23 سال کی محنت امت کو سیکھنے کے لیے اس کا حق ہے کہ اس کو سلام بھیجا جائے، اس کا حق ہے کہ اس پہ درود بھیجا جائے. من صلی علیہ واحدۃ، اللہ نے چپ نہیں فرمایا، نبی نے کہا جو مجھ پہ ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ کی طرف سے رحمت ہے اس کے اوپر نازل ہوتی ہے. یہ مہینہ ہے ذکر کرنے کا، یہ مہینہ ہے قرآن پڑھنے کا، یہ مہینہ ہے قرآن پڑھنے کا، یہ مہینہ ہے اللہ کے نبی پہ درود بھیجنے کا، یہ مہینہ ہے ذکر کرنے کا. اللہ نے نعمتیں دی ہے، اس کی قدر کر لو، اس کی قدر کر لو. ہاتھ پیر سلامت ہے اس کی بھی قدر کر لو. اور جو حضرات روزے نہیں رکھ سک رہے ہیں کوشش کرو روزے رکھنے کی. وہ کیا موت ہے جو روزے کے اندر آئے؟ موت کے ڈر سے روزہ نہیں رکھنا. عجب امت ہے، موت کے ڈر سے کوئی روزہ چھوڑتا ہے. اگر روزے کی حالت میں موت آ گئی تو نبی کے ساتھ بیٹھ کے افطار کرو گے انشاءاللہ. خوش نصیب امتی ہوگے تم. اپنے آپ کے اندر مستعد ہو جاؤ. فرض روزے ہیں، گرما ہو سردی ہو، رہنے میرے اوپر لازم ہے. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ تعالیٰ کی رحمت لوٹنے والا بنا دے، اس کی مغفرتوں کو سمیٹنے والا بنا دے. ان تمام کی دعاؤں کا ہمیں حقدار بنا دے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے مانگی تھی. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ